یا مولانا یا وصی الحسن والخلف الحجہ. بعض اوقات حضرت کی عنایتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں اور ہم محسوس نہیں کر پاتے. ایک عظیم المرتبہ شخصیت گزری ہے تاریخ میں، آیت اللہ سید مہدی قزوینی. بڑے جلیل القدر عالم دین تھے اور بڑے واقعات آپ کی زندگی کے ہیں اور بڑی اہمیت رکھتی تھی یہ شخصیت سید مہدی قزوینی علیہ رحمت اور رضوان. قزوین کا یہ خاندان تھا، یہ جا کر حلہ میں بس گئے تھے. حلہ آپ جانتے ہیں کہ اس سرزمین عراق کا ایک شہر ہے کہ جس کے وہ مشہور عالم دین علامہ حلی اور ان کے بیٹے محقق حلی، یہ دو عظیم افراد اسی سرزمین سے پیدا ہو کر دنیا شیعیت کی خدمت کر رہے تھے. سید مہدی قزوینی تقریباً آج سے 135-140 سال پہلے کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ اس زمانے میں اس قزوین سے جا کر ان کا پورا خاندان حلے میں بس چکا تھا. یہ قزوینی ہی کے نام سے مشہور تھے. اس لیے میں یہ تاکید کر رہا ہوں کہ جب یہ دوسرا واقعہ عرض کروں تو آپ کے ذہن میں یہ تعجب نہ ہو کہ یہ واقعہ کیسے ٹیلی ہو رہا ہے. سید مہدی قزوینی بہت ہی زیادہ جلیل القدر بھی، اور اس اعتبار سے کہ توسلات کی دنیا میں اور اہل بیت اطہار سے ایک خاص عقیدت کی بنا پر لوگوں کے درمیان مستجاب الدعوہ سمجھے جاتے تھے. مستجاب الدعوہ اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ معمولاً جس کی دعائیں اگر مصلحت ہوں تو اللہ رد نہیں کرتا. معمولاً ایسے افراد ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، پہچاننا ہم سب کا کام ہے، ورنہ ہر جگہ ایسے افراد اللہ نے قرار دیے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ جملہ میں کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو لوگوں کے درمیان چھپا کر رکھا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ نیوز پیپر میں نہیں چھپواتا ہے کہ میں 3 منٹ میں مسئلے حل کر دوں گا. اللہ کے ولی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نیوز پیپر میں اعلان کروانے کی، ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگ خود اسے پہچانتے ہیں. اور بلکہ برعکس ہے، اگر آپ اس سے جا کر پوچھیں تو وہ اقرار نہیں انکار کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جس کو یہ طاقت اور قوت دیتا ہے، روایت میں ہے، سب سے پہلے اس کی زبان پہ تالا لگا دیتا ہے. فخر کرنا، مباحات کرنا، لوگوں میں اعلان کرنا، اشتہار دینا، چیخنا، ساری باتیں کرنا، یہ اس انسان کے لیے پھر ممکن نہیں رہ جاتا. لہذا توجہ رہے. سید مہدی قزوینی علیہ رحمت اور رضوان بڑے جلیل القدر اور اس عالم میں کہ لوگوں کے درمیان مستجاب الدعوہ سمجھے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 250 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے، یا اس سے کم و بیش، میں شاید کو زیادہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. کربلا معلی سے حلے کا جو فاصلہ ہے تقریباً 200 کلومیٹر کے آس پاس بتایا جاتا ہے. یہ نکلے آج کی شب. یہ افراد کوشش کرتے تھے، آج کی شب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی شب سفر میں تھے. یہ 3-4 دن پہلے، 5 دن پہلے حلے سے نکلے تھے تاکہ یہ آج کی شب سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ. آپ واقف ہیں کہ آج کی شب آقا کی زیارت کی بڑی اہمیت. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 1.25 لاکھ انبیاء مصافحہ کرتے ہیں اس انسان سے جو آقا کی زیارت کرتا ہے. اور چونکہ ہم وہاں نہیں پہنچ پائے لہٰذا آج ہم زبان سے ہی زیارت پڑھ لیتے. بڑی تاکید ہے. آج اس عمل کو فراموش نہ کیجیے گا. امام حسین کو ضرور آج سلام کیجیے گا. کہتے ہیں کہ ہم نکلے تھے اس لیے تاکہ آج کی شب پہنچ جائیں. اچھا، ایسے افراد جب پہلے سے ٹائم وغیرہ سیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا کہ پہنچ جائیں وہاں پہ. ایک علاقہ ہے ہندیہ، آپ نے بھی شاید نام سنا ہوگا، بالکل کربلا کے قریب کا علاقہ ہے. یہ ہندیہ کا علاقہ ہے، بڑا قدیم اور بڑا پرانا شہر ہے. جب یہ ہندیہ پہنچے اور بالکل ہندیہ سے اب قریب آ چکا تھا کربلا معلی، اور کچھ تقریباً آج کے زمانے کے گھنٹوں کے اعتبار سے 4-4.5 گھنٹے کا اور فاصلہ رہ گیا تھا کربلا معلی پہنچنا. کہتے ہیں جس موقع کے اوپر یہ ہندیہ پہنچے انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت مجمع ہے اس پورے ہندیہ گاؤں میں. اچھا
دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاؤں والے ہیں یا گاؤں کے باہر والے ہیں. اب جو غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان میں اس گاؤں والے تو بہت کم ہیں, سارے باہر کے لوگ ہیں. کیا ہوا؟ یہ ہندیہ وہ جگہ ہے کہ جو نجف سے کربلا, جو اگر آپ کچے راستے سے جائیے تو راستے میں ہندیہ پڑتا ہے. کچھ لوگ نجف اشرف سے کربلا جا رہے تھے جو ہندیہ میں رک گئے ہیں, کچھ حلے سے آئے تھے جو ہندیہ میں رک گئے ہیں, کچھ بصرے سے آئے تھے جو ہندیہ میں. سارے علاقے والے جو کربلا جانا چاہ رہے تھے وہ سب آ کر ہندیہ میں رکے ہوئے ہیں. پوچھا خیریت کیا ہو گیا, کیوں نہیں آگے جا رہے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ راستے میں ایک گاؤں ہے کہ جو بالکل کربلا کے سرحد پہ ہے. آپ جانتے ہیں یہ کچھ 2-3 گاؤں ہیں کہ جن 2-3 گاؤں میں رہنے والے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے نہیں. مسیب کا بھی یہی حال ہے, اسی لیے مسیب جاتے میں راستے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. آج بھی راستے میں گاؤں ہے کہ جس کے بغل سے گزرنا ہوتا ہے, وہاں پہ 2 پہاڑیاں ہیں, ان کے بیچ سے گزرنا پڑے گا. اور اس گاؤں والوں نے ان 2 پہاڑیوں کے اوپر پوری طرح سے بیٹھ کر راستہ روک دیا ہے کہ کسی کو کربلا نہیں جانے دیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ پورا پروگرام لے کے نکلے ہیں کہ شب نیمہ شعبان کہاں پہنچنا ہے, سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں. ان کا ایک ملاقاتی تھے اس ہندیہ گاؤں میں. اب پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا. مرحوم آیت اللہ سید مہدی قزوینی ہندیہ پہنچ چکے ہیں, سارے علاقے والے پہلے سے ہندیہ میں جمع ہیں, کربلا کا راستہ بند ہے, آگے جا ہی نہیں سکتے. جس موقع کے اوپر آ گئے آیت اللہ سید مہدی قزوینی کو یہ بات پتہ چلی, بہت تکلیف ہوئی, بڑا صدمہ ہوا کہ آج کی اس عظیم شب ہم سب آقا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پائے. تقریباً مغرب کا وقت آ چکا ہے, اور اگر اب یہاں سے یہ سفر آگے نہیں بڑھا تو پھر یہ نصف شب سے پہلے نہیں پہنچ پائیں گے. 4.5 گھنٹے کا تقریباً فاصلہ باقی بچا ہے. کہتے ہیں انہوں نے مغربین کی نماز پڑھی اور پھر انہوں نے سارے مجمع سے کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں, تم سب آمین کہو. انہوں نے بڑے گڑ گڑا کر امام سے دعا کی کہ مولا کیا یہ ممکن ہے کہ آج کی شب آپ کے جد کی بارگاہ سے ہم محروم ہو جائیں؟ اچھا انہوں نے جملہ کہا کہ اچھا اگر بقیہ قومیں ہوتی کہ جو لاوارث ہیں تو مسئلہ ہی نہیں تھا, لیکن مولا ہمارے آقا و مولا تو آپ ہیں, کائنات پر آپ کو اختیار حاصل ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سب آج کی شب کربلا پہنچ جائیں؟ آپ سنیں, ابھی یہ نماز مغربین کے بعد دعا مصلی پر بیٹھے کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں, آپ لوگ چلیے. اس گاؤں کا جو ہندیہ گاؤں میں, جس گاؤں میں یہ جا کر رکے تھے 2-4 گھنٹے کے لیے, اس گاؤں میں جس گھر میں یہ رکے تھے اس نے کہا میں نہیں جانے دوں گا, اس لیے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. عوام تو ٹھیک ہے, لیکن بہرحال عوام کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کو خطرہ, یہ بہت بڑی بات ہے, ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. صبح ہو جائے پھر ہم بھی چلیں گے. کہ نہیں, اگر کہہ رہا ہے جانے والا تو میں ابھی جاؤں گا. پورے زائرین جس موقع کے اوپر کربلا معلی کے لیے نکلے, آپ کو تعجب ہوگا, جس 2 پہاڑ کے بیچ میں یہ پورا دشمنوں کا گاؤں آ کر بیٹھا تھا کہ کسی زائر کو گزرنے نہیں دیں گے, یہ سارے افراد بیٹھے رہے. درمیان سے آیت اللہ سید مہدی قزوینی سارے شیعوں کو لے کر گزرتے رہے. کسی نے دیکھا بھی نہیں, کوئی پہچان بھی نہیں پایا. جب اگلے دن اس گاؤں کا ایک آدمی آیا اور اس سے آیت اللہ سید مہدی قزوینی نے پوچھا کہ آخر کیا ہو گیا تھا, اس گاؤں والوں نے تو ہم لوگ کا کچھ نہیں کیا. کہا وہ گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تو دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ گزر رہے ہیں, لیکن ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک ایسی دیوار کھڑی تھی کہ نہ ہم ان تک پہنچ سکتے تھے نہ وہ ہم تک آ سکتے تھے. یعنی اس کے معنی ہے جب امام کی عنایت ہو جاتی ہے دنیا کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, شیعہ جیت جاتا ہے. ہمیں اس امام کا عقیدہ اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ جن کے اختیارات میں یہ نبض کائنات ہے. آیت اللہ سید مہدی قزوینی کہتے ہیں کہ ہم سب پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے اور وہ گھڑ سوار آگے آگے ہم سب سے چلے جا رہے ہیں. کہ جیسے ہی پہاڑ کے اس طرف ہم سب پہنچے اور سامنے کربلا معلی کی روشنی دکھائی دینے لگی, کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا, میں نے چاہا کہ اس بزرگوار کو شکریہ ادا کروں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے امام حسین کی بارگاہ تک ہمیں پہنچا دیا. کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے.
یہ اہل بیت اطہار کا کرم ہے، ہمیں نجات بھی دلاتے ہیں اور ہم سے شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار جب فقیر مسکین یتیم کو دیتے ہیں تو اب اس سے شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ انسانوں سے امید نہیں رکھتا۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں اس بات کے اوپر افتخار ہے کہ ہم اس امام کی زندگی اور اس امام کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کے وجود کی بنا پہ آج ہم سب زندہ ہیں، جن کے وجود کی بنا پہ آج ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، ان کی زندگی سے ہماری زندگی ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، ان کی برکتوں کی بنا پر یہ کائنات رزق پا رہی ہے۔ والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا